قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کل اس بات کی وضاحت کی گئی سی کہ عمل جتنا بھی خوبصورت ہوئے او دی قبولیت دی شرط قبولیت واسطے 5 شرائط لازمی نے۔ اگر وہ اندروں ایک شرط بھی نہیں ہے تو چوٹیاں دا عمل بڑا شاندار عمل جتنا بھی کیوں نہ ہوئے، اگر انہاں شرطاں دے اندروں ایک بھی شرط گم ہے تو بندے دا عمل قبول نہیں ہے۔ انہاں 5 شرطاں دے اندروں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ بھی سی کہ جب تک وہ عمل عین سنت دے مطابق اور موافق نہ ہوئے، عمل جتنا بھی پائیدار، عمل جتنا بھی دیکھنے دے اندر خوبصورت اور عمل کرنے والے دی نیت جتنی بھی اعلیٰ اور شاندار کیوں نہ ہوئے، اللہ دے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ سانوں کی حکم دیتا گیا ہے کہ تسی اتباع کرنی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جدوں انہاں دی اتباع نہ ہوئے پھر عمل برباد ہو جاندے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو اللہ دے رسول دی اتباع اطاعت فرما برداری کرو اور انہاں دی نافرمانی کر کے اپنے اعمال اور اپنی نیکیاں نو برباد نہیں کر بیٹھو۔ تو نماز انسان دی سب تو بڑی عبادت اور اللہ دی قربت دا ذریعہ ہے۔ نماز یقیناً اللہ دے نال گفتگو دا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو انسان نماز دے اندر کھڑا ہو جاندہ ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے اللہ دے نال سرگوشیاں کردا ہوندا ہے۔ سرگوشی یعنی ایک بندے دا کان اور دوسرے دا منہ بڑی آہستہ آہستہ۔ نمازی بندہ اپنے اللہ دے نال سرگوشی کرتا ہے، اللہ دے کان دے اندر گلاں کردا ہوندا ہے، اللہ مینوں اس چیز دی ضرورت ہے، اے اللہ میں اس بات دی گواہی دینا۔ اگر وہ سب تو بڑی قربت دا ذریعہ اور سب تو بڑی عبادت ہی ساری سنت دے مطابق نہ ہوئی، پھر ساری دیگر نیکیاں کی کرنی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ فإن فاز فیہ فاز فی کلہ وإن خسر فیہ خسر فی کلہ۔ سب تو پہلے جس بندے دا جس چیز دا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز دے اندروں کامیاب رہا، نماز والا معاملہ دا کلیئر ہویا، اللہ دوسرے معاملے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا جو ہے کہ اگر نماز دے اندر فیل ہو گیا اوتھے سارے معاملے دوسرے دے اندر چاہے جو بھی ہے فیل ہو جائے گا۔ ایتھے میں ایک اور تھوڑی عام مغالطہ میں دور کر دیاں۔ ساڈے ہاں نا عام لفظ بولیا جاندہ ہے حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے، سارے ہی پہ کہندے نے۔ ایک ہی نے کہا بھی حقوق اللہ معاف ہو جاندے نے تے حقوق العباد معاف، کیڑی حدیث ہے، کیڑی قرآن دی آیت ہے؟ اور نماز حقوق اللہ ہے، اللہ نہیں معاف کر دے۔ ہاں جی، زکوٰۃ حقوق اللہ دے اندروں ہے، اللہ معاف نہیں کر دے۔ ہاں جی، یہ ساڈیاں منہ دیاں گلاں نے کہ جناب حقوق اللہ معاف ہو جاندے نے تے حقوق العباد معاف کو نہیں ہوندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق معاف کرن دا کتے اعلان کیتا کہ تو جو مرضی کر تے میں خیر۔ ساڈیاں عبادتاں دے اندروں سب تو بڑی عبادت نماز ہے اور سنت دے مطابق ہونی چاہیے۔ کل ساڈی نماز دا حصہ رکوع سی، رکوع تو بعد قوما سی، پھر سجدہ سی، سجدے تو بعد 2 سجدیاں دے درمیان دی بیٹھن دا طریقہ سی۔ اس تو بعد اسی دوسرے سجدے دے اندر جانا ہے، اور دوسرے سجدے دی بھی وہی شرائط نے، 7 چیزاں دا لگنا لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ جان کے اپنا ہاتھ نو سر نال کھرکدا رہے، مطلب ہے پورے سجدے دے اندر ایک ہاتھ زمین تے لاندا ہی نہیں، او دا سجدہ نہیں ہویا، رکعت دوبارہ پڑے گا۔ ایک بندہ جان بوجھ کے سجدے دے اندر ایک پیر نو دوسرے پیر دے اوتے رکھ لیندا، او زمین تے لاندا ہی نہیں اس پیر نو، اس بندے دا سجدہ نہیں ہویا۔ اس بندے نو دوبارہ رکعت خاص پڑھنی چاہیے، اور رکعت دی شمار نہیں ہوئی کیونکہ سجدے دے اندر حکم سی امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ 7 ہڈیاں میں زمین تے لاواں۔ بندے دا متھا لگیا نک نہیں لگا، بندے دا سجدہ مکمل نہیں ہے۔ نک لگیا متھا سر تے نہیں لگا، بندے دا سجدہ مکمل نہیں ہے۔ ایتھے ایک اور حدیث کل میں نہیں سنا سکیا۔ ایک ساڈے ہاں نا عام طور تے کرسیاں بڑیاں نے، اور کرسیاں دے اوتے جڑا نا او ٹیبل جا بنے ہے لکڑی دا، او دے اوتے بعض بزرگ جڑے نے او سجدہ کرتے نے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نو دیکھیا رعا رجلا یسجد علی اریکۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو دیکھیا کہ او تکیے تے سرانے تے سجدہ پیا کردا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرانے نو باہر اس طرح سرانے نو کھینچ کے سٹ دیتا۔ آپ نے فرمایا ان استطعت ان تسجد علی الارض فاسجد الا فاؤ میں،
اگر تو زمین تے سجدہ کر سکنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اشارہ کر، تیرا سجدہ ہو جائے گا۔ لکڑی تے سجدے تے اس طریقے دے نال اودے تے سرہانے تے سجدہ نہیں کرنا۔ دوسری چیز عام طور تے ساڈے ہاں جدوں اسی سجدے دے اندر جانے ہاں تے چٹائی نو اس طریقے دے نال دوبارہ ہاتھ ماری جانے ہیں، ہاں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگر چٹائی تہاڈی صاف نہیں ایک مرتبہ صاف کر لو بس، ہاں جی۔ اس تو بعد دوبارہ چٹائی تے ہاتھ مارن تو، صف تے مصلے تے ہاتھ مارن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صفائی واسطے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجَهَهُ، کیونکہ اللہ دی رحمت دے سامنے ہوندی ہے، وہ دوبارہ اس طرح نہ کرے، بس اگر صاف کرنا ضروری ہے وہ ایک مرتبہ صاف کر لے۔ جی اسی دوسرے سجدے دے اندر گئے ہیں، 7 چیزاں اسی زمین تے لگائیاں نے، متھا، نک، 2 ہاتھ، 2 گوڈے، 2 پیر۔ اور سجدے دے اندر پیران دی کیفیت دا بھی کل بات ہوئی سی کہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں نبی کریم دے پیر ویکھے اس طرح کھڑے سن اور آپس دے اندر ملے سن۔ پھر دوسرے سجدے دے اندروں اٹھ جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی نو یہ کہا سی کہ تو نماز دوبارہ پڑھ، تو نماز پڑھی نہیں، تو نماز ہی نہیں پڑھی، او دا ایک قصور یہ سی کہ اس سجدے دے اندر وہ اٹھتا سی اور دوسری رکعت واسطے سیدھا ہی کھڑا ہو جاتا سی۔ جس طرح ساڈے پاک و ہند دے اندر عام طور تے سجدہ جدوں اسی کرنے ہیں اس طریقے دے نال سجدہ کر کے فوراً ہی اتنے اس طرح ہی کھڑا ہو جانے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلطی نو پوائنٹ آؤٹ کردیاں فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ پھر کرنا کس طرح ہے؟ 3 مرتبہ نے اسی طرح نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں تو پڑھی، دوبارہ پڑھ، ہاں جی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دا سکھایا، فرمایا اذا قمت من الرکوع، جدو تو من السجدہ تے جدو سجدے دے اندر کھڑا ہو جائیں، فجلس حتی تطمئن جالسا، اتنا بیٹھ کہ تینوں بیٹھک سکون ہو گیا کہ میں بیٹھ گیا۔ اور صحابی فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو سجدے دے اندروں اٹھ جاندے آپ اس طرح بیٹھتے حتی یقول القائل قد نسی، حتیٰ کہ کہن والا یا سمجھن والا یہ سمجھ جاندہ کہ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا بھول گئے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت بھول گئے نے کہ آپ بیٹھ گئے نے، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، دوسری رکعت واسطے اٹھن واسطے آپ نے پھر اس طریقے دے نال زمین تے ٹیک، اور بعض روایات دے اندر نے آپ ہتھاں دی کیفیت اس طرح کردے جس طرح آٹا گنن والی بی بی یا آٹا گنن والا بندہ کردا ہے، یعنی اس طریقے دے نال اپنے ہاتھ نو بند کر کے زمین تے ٹیک لا کے پھر کھڑے ہوندے۔ یہ دوسری رکعت، ہن دوسری رکعت اسی بیس اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح اسی پہلی رکعت پڑھنی ہے۔ پھر اسی تشہد دے اندر بیٹھ جانا ہے۔ تشہد 2 ہوندے نے، ایک مطلب ہے جس طرح اسی مغرب دی نماز پڑھی ہے ایک دوسری رکعت دے اندر ایک تیسری رکعت دے اندر، دونوں دے اندر بیٹھن دا علیحدہ طریقہ ہے۔ سب تو پہلے تے تشہد دے اندر جڑی دعا ہے، پہلے تشہد دے اندر اختلاف علماء دا ہے لیکن التحیات پڑھنی ہے، اس تو بعد تسی کھڑے ہو جاؤ۔ اگر درود شریف پڑھ لیندے ہو تے ساڈے بعض دوست یہ کہندے نے جڑا بندہ پہلی التحیات دے وچ درود شریف پڑھ لیندا اونوں سجدہ صاف پہ جاندا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی سجدہ صاف نہیں پیندا۔ درود شریف پڑھ لیا تے فابیہا، اگر نہیں پڑھیا تے تہاڈی رکعت اور تہاڈا تشہد مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے تشہد دے اندر بیٹھن دا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناصابہ قدمہ الیمنی و یجلس علی قدمہ الیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجے پیر نو اس طریقے نال کھڑا کر لیندے اور کھبے پیر تے بیٹھ جاندے، اور ہتھاں دی کنڈیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دونوں گوڈیاں تے ہاتھ رکھ دے، اور سجے ہاتھ دی کیفیت 2 طریقے دے نال راوی حدیث بیان کردے نے۔ ایک تے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد والی انگلی اس طریقے دے نال ہلاندے رہندے، یدعو بہا او یحرکھا و یشیر بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اس طریقے دے نال انگلی نو اس طرح ہلاندے رہندے اور نال التحیات پڑھدے رہندے۔ ساڈے بعض احباب جدو اشہد اللہ الہ کردے ہیں ادوں اسی انگلی چکنے ہیں، لیکن نہیں، اسی پوری تشہد دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ انگلی ہلانا لا اشد علی الشیطان من المرزبہ، شیطان تے ہتھوڑی نالوں بھی زیادہ سخت پیندی ہے۔ آہستہ اس طریقے دے نال دعا پڑھنی ہے، نال اپنا التحیات تشہد پڑھدا رہنا ہے۔ اور پہلے تشہد دے اندر بیٹھن دا طریقہ اور اس طریقے دے نال ہے کہ آپ نے سجا پیر نو کھڑا کر لینا ہے اور کھبے پیر دے اوتے اس طریقے دے نال بیٹھ جانا ہے، اور پیران دی کیفیت، انگلیاں دی کیفیت جتنی ہو سکتی ہے بیت اللہ دی رخ ہوئے، اگر نہیں مطلب ہے سختی نہیں، اتنا زیادہ مجبور نہیں، تو جو آہستہ آہستہ اسی کریں گے ویسے کوشش ساری ہوئے گی کہ اسی اے پیر دی انگلیاں مڑ جان گیاں۔ کھبے پیر تے میں بیٹھ گیا، سجے پیر دی انگلیاں اس طریقے دے نال کھڑیاں ہوئیاں نے۔ پھر اسی پہلے تشہد تو بعد
تیسری رکعت واسطے کھڑا ہونا ہے، وہ طریقہ کار وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو دوسری رکعت پڑھ کے تیسری واسطے کھڑا ہوندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرماندے۔ پھر تیسری رکعت اگر اسی جماعت دے اندر ہاں تو پھر اسی صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور چاہے جہری نماز دے اندر سی سری جی جو بھی ہے اسی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ ایسی رکعت جہدے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاندی اور رکعت نہیں ہے، اور رکعت شمار نہیں کر سکتے اسی۔ پھر اسی طریقے دے نال چوتھی دے اندر بھی پھر اسی دوسرے تشہد دے اندر بیٹھنا ہے۔ دوسرے تشہد کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کھبے پیر نو کڑ دینا ہے اور آپ اپنی پشت دے اوتے اپنی کمر تے مطلب ہے بیٹھ جانا، تھلے زمین تے بیٹھ جانا ہے۔ ایک پیر نو اسی بالکل کڑ لیا ہے، اینو تورک کہا جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک فرماندے چوتھی رکعت دے اندر، او دے اندر آپ پڑھ دے التحیات، درود پاک، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعوذ من اربع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشہد آخری ایسا نہیں کیتا جہدے اندر آپ نے چار چیزاں تو پناہ نہ منگی ہوئے۔ اے امی جان وہ چار چیزاں کیڑیاں نے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور پنجویں ایک روایت کے اندر من الماسامی والمغرم دے لفظ بھی ہے نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز دے اندر فتنہ دجال تو پناہ منگی ہے، عذاب قبر تو پناہ منگی ہے، عذاب جہنم تو پناہ منگی ہے، زندگی اور موت دے فتنے ہیں تو اللہ نبی نے پناہ منگی ہے۔ تو آپ نے جو یہ دعاواں پڑھ لینیاں نے۔ ہاں نفلی نماز اگر اسی پڑھنے ہیں پہ یہ فرضی نماز ہے، فرضی دے اندر اسی مسنون پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت شدہ نے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا ضرور ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو متواتراً ثابت نہیں ہے۔ دعا ضرور ہے، پڑھی جا سکتی ہے، اسی یہ نہیں کہتے کہ نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن یہ جگہ تے سانو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک، یا عام طور تے سانو یاد ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ ثابت ہے آپ کو تشہد دے اندر۔ جدو اسی نفلی نماز پڑھنے یہاں پہ پھر آخری تشہد دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرضی اپنے واسطے منگو، تشہد دے اندر جو مرضی اپنے واسطے منگو، شرط ہے کہ وہ عربی ہونی چاہیے۔ اس تو بعد جو اسی تشہد پڑھ لیا پھر سلام کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر دے اور آپ دی اے رخسار مبارک سارے مقتدیاں نو نظر آندا، پھر آپ کھبی طرف سلام پھیر دے۔ بعض روایات دے اندر ایک طرف تسی امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتا ہے، ایک طرف جو سلام پھر گیا تو نماز مکمل ہو گئی ہے۔ ہن تحلیلہ التکبیر تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، ہن تہاڈی نماز مکمل ہو گئی ہے، جو پابندی تہاڈے اوتے نماز دے اندر سی ہن وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہن اگلی روایت تسی بھی ہو کیا سی، صحابی رسول فرماندے نے، صحیح بخاری ہے، کتاب الاذان ہے، باب و استحباب و ذکر بعد الصلاۃ، اے دے اندر صحابی رسول فرماندے نے کننا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ بالتکبیر، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا اختتام سانو باہر اگر کوئی بندہ ہوندا تے پتہ لگدا، جدو آپ اچھی آواز نال کہندے اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ آپ کہندے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے 3 مرتبہ۔ اس تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھنا ہے۔ ساڈے سب تو بڑی غلطی یہ ہوندی ہے، ساڈے کمی ہوندی ہے، اسی فوراً پچھلی صافے چ نسنے ہیں۔ او بھائی کیوں؟ اگر تسی اپنی جگہ تے جتنی دیر تک اپنی جگہ تے بیٹھو گے جس جگہ تے نماز پڑھی ہے، آسمانہ دے او نورانی فرشتے جنہ دے متعلق اللہ فرماندے نے لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اکھ جھپکن دے برابر بھی کدے فرشتے نے اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی۔ تسی سلام پھیر کے اپنی جگہ تے بیٹھو، وہ آسمانی اور نورانی فرشتے تیرے واسطے رحمت اور بخشش دی دعا کرتے رہیں گے۔ جتنی دیر تک تسی اپنی جگہ تے تشریف رکھو گے جتھے نماز پڑھی ہے، اللہ دی رحمت دے فرشتے تواڈے واسطے دعا کریں گے۔ سر یہ جواب میں تشہد دے اندر اپنی انگلی طرف دیکھنا ہے، باقی ساری نماز دے اندر سجدے والی جگہ تے۔ لیکن یہ حدیث جڑی میں تانوں دسی ہے صحیح بخاری دی ہے، میں تواڈے واسطے وہ کڈی بھی ہے، سکرین شاٹ بھی لیا حدیث دا اور حدیث نمبر بھی تانوں میں دس دینا، ٹھیک ہے۔
باب کتاب الاذان ہے، باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ. سارے انہوں کا جواب میں تو نہیں دے رہا، وہ کیوں نہیں پڑھتے. تو پھر اس تو بعد اذکار اپنے کرنے نے جس طرح مسنون اذکار نے. اتنے یاد رکھنا اتنے سارے پاک و ہند اندر بہت زیادہ اتنے کام شروع ہوتا ہے کہ جی یہ دعا نہیں منگتے. سب تو پہلے تے اذکار. دنیا دا کوئی مولوی اور کوئی عالم اس طرح دی دعا نہیں کروا سکتا جس طرح دی نبی کریم نے دسی ہے. ربی انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی. کہ ترجمہ پڑھو، اللہ تو میری مدد کر، میں تیرا زیادہ تو زیادہ شکر کراں. اللہ میں تیرا زیادہ تو زیادہ ذکر کراں. اللہ میری مدد کر، میں زیادہ تو زیادہ خوبصورتی نال تیری میں عبادت کر سکاں. ہاں جی، اس طریقے نال دوسری جڑیاں بھی دعاواں نے، یقین جانو کہ اس طرح دی دعا دنیا دا کوئی مولوی نہیں منگ سکتا. اگر تسی پھر بھی منگنی ہے تو سب تو پہلے اپنا مسنون اذکار کرو. پھر دعا نماز تو بعد، فرضی نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے. دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے. دعا کرو، رج کے کرو. ساڈا دعا تے اختلاف نہیں ہے. دعا عبادت نہیں، عبادت دا مغز ہے. اور عبادت کے متعلق سانو قرآن کی کہندا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین. جڑے لوگ اللہ دی عبادت تو تکبر کرتے ہیں جہنم کے اندر ذلیل ہو کے داخل ہو جان گے. عبادت ہے دعا. ساڈا اختلاف صرف دعا دے طریقہ کار تے ہے. دعا تے نہیں ہے ساڈا اختلاف. دعا کرو، گھنٹہ ڈیڑھ دو بیٹھے رہو اگلی نماز تک کرو. قبولیت دا ٹائم ہے، اللہ قبول کرتے ہیں. لیکن جڑی اجتماعی دعا ہے، امام صاحب اس طریقے دے نال دعا کرن اور پھر سارے مقتدی آمین کہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ دور نبوت دے اندر 23 سالہ دور نبوت دے اندر میں ادنا جا طالب علم کہنا ایک واقعہ کہ آپ فرضی نماز پڑھ کے بیٹھے ہون اور آپ نے اس طریقے دے نال دعا کیتی ہوئے آپ دے کولو ثابت نہیں ہے. ایک واقعہ ایسی نماز دا مختصر طریقہ کار ہے جی، نماز دا مختصر طریقہ کار. اس تو بعد اسی سنتاں پڑھنیاں نے 12 سنتاں دن اور رات دے اندر جڑا بندہ یہ پڑھ لوے. نبی کریم نے فرمایا اللہ اس بندے واسطے جنت دے اندر گھر بنا دیندے نے. 12 سنتاں دی ہمیشگی سانو کرنی چاہیے. 2 فجر تو پہلے، 4 زور تو پہلے، 2 زور تو بعد. کنی ہو گئی 6 اور 2 8. 2 فجر تو پہلے تے 4 زور دے فرضاں تو پہلے 6، 2 زور تو بعد 8، 2 مغرب تو بعد 10، 2 عشاء تو بعد 12. آپ نے فرمایا جڑا بندہ 12 رکعتاں تے ہمیشگی کر لے اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے اندر گھر بنا دیندے نے. ایسی سنتاں دا بیان. اس تو بعد اگر کسی ساتھی دا اس پوری نماز دے اندر کوئی بات دے اندر اسی پریکٹس کرنے ہیں کیوں کل ساڑا سجدے دا بھی نہیں سی ہو سکیا. اے دے اندر اگر کسی ساتھی دا کوئی سوال ہے وہ کھل کے کر سکتا ہے. کئی ساتھی ہوتے ہیں وہ اونچے میں فولڈ کر کے بیٹھتے ہیں. کئی ساتھیاں دا گھٹنا پیچھے ہوتا ہے، کئیاں دا پاؤں ٹیڑھا ہوتا ہے. اس طرح کی مطلب نہیں سمجھ آئی سوال. ہے نا کئی ایسے ہو گیا ٹھیک طریقہ. ہاں جی، کئی میں نے اینج بھی، کئی میں نے اینج بھی. اے جو طریقہ بالکل غلط ہے. ایڑا مسئول ہے ان چیزیں دا بالکل اینج نہیں رہتا، تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ٹیڑھا تے چلو ٹھیک ہے، نہ کوئی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پریکٹس نہیں ہوندی یا پہلے اسی اس طرح نہیں پڑھتے یا کوئی ہوندا ہی نہیں کتے دا جڑے اینج کرتے نے. نہیں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سنت کے مطابق پیروں کو اس طریقے دے نال کھڑا کرنا. اور کسی ساتھی دا کوئی سوال کسی قسم دا پورا نماز وضو طہارت غسل جنہ ساڈا چیپٹر ہو گیا ہے اونا کل تو انشاءاللہ العزیز کل نو ساڈا اسی ایک ڈمی دا انتظام کیتے ہے. او دے اندر ساڈا کل نو طریقہ ہوئے گا میت نو غسل دین دا طریقہ، میت نو کفن دین دا طریقہ. ساڈی ینگ جنریشن یقین جانو کہ انہاں نو میت نو ہتھ لانا گناہ سمجھدی ہے. حالانکہ اللہ پاک نے اور نبی کریم نے اتنا زیادہ ثواب دسیا ہے جڑا بندہ میت نو غسل دے اور او دے جسم دے عیب چھپا لے. کوئی بھی عیب ہو سکتا ہے، صفائی ہونے والی ہوندی ہے میت دی. ہاں جی، وہ بندہ باہر جا کے کہندا یار انہاں دا پیو جڑا نا یہ کرما والا انہاں دی صفائی ہونے والی ہے 3 مہینے کا. یعنی اس طرح دا اور بھی کوئی چیز عیب اس طرح دا ٹھیک ہے وہ جڑا بندہ چھپا لیندا ہے اللہ پاک دے 40 سالاں دے گناہ معاف کر دیندے ہیں. ہاں جی، تو انشاءاللہ العزیز کل نو باقاعدہ طور تے اسی ایک ڈمی دے اندر غسل دین دا باقاعدہ دی پریکٹس کران گے اور اسی طریقے نال کفن دین دا کہ کفن کس طریقے دے نال دینا ہے. جی اور کسی ساتھی دا کوئی سوال ہے تے ٹھیک نے. بچہ جڑا پیدا ہوندا ہے مسلمان ہونا چاہیے. ہاں جی، تو جڑا بچہ مردہ پیدا ہو جائے جڑی کہ دنیا کے ساہ نہ لگے
انہوں قبرستان تو باہر کیوں دب دینے یہ کی وجہ کینے کیا قبرستان سے باہر دفن کرو؟ مولوی نہیں، میری سنو، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے باب بنے ہیں صحیح ابو داود دے اندر باب السکتو یصلی علیہ، باب السکتو یصلی علیہ، باب ہے ایسے بچے دے متعلق جو قبل از ولادت پیدا ہو گیا، یعنی نامکمل بچہ پیدا ہو گیا ہے، او دا نماز جنازہ ادا کیتا جائے گا، یغفر لوالدیہ، او دے واسطے تے کی دعا کرنی ہے، او دے والدین واسطے بخشش دی اور نعم البدل دی دعا کیتی جائے گی۔ اے امام ابو داود نے فرض نہیں ہے او دا جنازہ، لیکن اونوں جڑا نا او دی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اونوں اسی طریقے نال غسل دیتا جائے گا، کفن دیتا جائے گا اور اونوں مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفن کیتا جائے گا۔ نبی کریم دی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، ہر بچہ اپنی فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، او دے والدین پھر عیسائی یہودی مجوسی اور جدھر لا دیندے نے ادھر لا دیندے نے، ورنہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے بریلوی مولوی نے کیوں اس طرح کرنا؟ یہ جواب میں دینا ہر وہ بھی عالم ہے نا، وہ کتاباں پڑھ دے رہے امام مسجد بڑے نے بڑے بڑے مسئلے کرتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ طریقے سی دو، جڑا بہترین متواتر طریقہ ہے وہ تہن جلو اس طریقے نال سر تے ہی پان دے سی، ہیں جی۔ ایک دوسرا طریقہ حضرت عائشہ تو مروی ہے، انہوں حسن کیا امام نے، وہ یہ ہے کہ سجے تے پھر کھبے تے پھر پورے جسم تے، اور جس طرح تسی کہندے ہو ایک دو اے تین، اے کسے کولوں بھی ثابت ہے جی۔ یہ اسی وراث ہے نا تے پتر سے تے اوتھے میر صاحب نے کہا سی کہ تسی چلو اج کل شاور لگے نے تے شاور دے نال بھی اس طرح کر لو تے ٹھیک ہے، کیا گل میری سمجھ نہیں آتی۔ چلو شاور تو بھی بھریا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر چلو تے سارا پانی پانا پھر گل تے گناہ نہ ہوئی۔ اسی شاور تھلے ہو گئے ہیں تے شاور تھلے ہو کے پھر جسم تے پانی کس طرح پانا ہے؟ نہیں انہیں کہا سی کہ میں آج بھی میرے کو شاید ریکارڈنگ پہ ہی ہے، انہیں کہا جی میرا تسی سجے منڈے تے شاور نہ پانی پا لو پھر کھبے نہ تے پھر اپنے سے او پھر اس طرح نا بھی اس طرح کر لو، میں شاور نال ہے اس طریقے دے نال پھر پورے جسم تے پا لو، پھر ہو سکتا ورنہ ادروائز تے جڑا متواتر طریقہ کار ہے ہوئے ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین جلو اس طریقے دے نال سر دے اوتے باندھے اور اس طرح اپنے سر دے والا فرضی غسل واسطے گلے تک پانی لے کے جانا، ناچ دے پانی چلو لے کے جانا، گلے تک بھی پانی لے کے جانا نہیں ایسا نہیں، کلی کرنی ہے، وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، عام وضو ہے جی۔ اور کوئی سوال؟ بچہ جو پیدا ہوتا ہے کھان چ اذان دیندے نے بندے ثابت ہے، اذان ثابت ہے، تکبیر ثابت نہیں ہے، تکبیر نے جان دی گل کر ہاں جی۔ جو بچہ ہوتا ہے مسلمان اذان دینا کہ اللہ تعالی مسجد سے اذان کو پتہ کرنا لگ گیا میں مسلماناں دے گھر اذان دی بعد اور کرن جانے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین دے کنا چ اذان دیتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کیا ہے، سارے بزرگ مبشر صاحب بھی اس روایت کو حسن کیا ہے جی۔ صف بناؤ، صاحب بناؤ، تسی وچ رکھ دو پیر وچ، صاحب بناؤ پھر وچ رکھ دو پیر، تسی وچ بھی بنا رہے ہو، پیر نہ جوڑ دے کونے وچ اٹھو تو کھلو ہوئے بڑا نے سیدھا لگے تو ہے گیٹ وچ ماسجد گیٹ ہوتی ہے ایسے نال لانا پیر، ماس بھی پیر جوڑیا کرو بیٹا پیر تھوڑے کر دو، بات یہ ہے کہ تسی پریشان ہو میچ بنا کرنا نہ جوڑیا کرو جی۔ رکوع دے اندر اللہ اکبر جی، نہ ہی سر منہ زیادہ اٹھانا ہے اور نہ ہی میں بھی دسیا سی کہ نماز دے اندر کپڑا جمع نہیں کرنا کس جی۔ سمع اللہ لمن حمد، سجدے دے اندر جانا ہے، پہلے اپنے ہاتھ لانے نے اور پھر اور پیر پچھوں جڑے ہو، اپنے بازو اپنے پہلوان تو زمین تو اتنے رکھنے نے جی۔ اللہ اکبر، جی اللہ اکبر۔ پہلے تشہد دے اندر بیٹھن دا طریقہ
دوسرے تشہد دے اندر بیٹھن دا طریقہ، اپنا پیر کڈو، تسی بزرگو پیر کڈو، اپنے ہاتھ میں دس نہیں سکیا، ہاتھ ایک اے مٹھی بند کر کے بھی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس انگوٹھے نو درمیان والی انگلی تے رکھ کے اس طریقے نال انگلی نو اشارہ کر دینا ہے۔ جی کوئی گل نہیں، جڑا مجبور ہے وہ واسطے حل نہیں، مجبوری تو کسی بھی شریعت نے مجبور نہیں کیتا، جڑا بندہ مجبور ہے یا بیمار ہے انہوں رخصت ہے، لیکن کوشش کرو ایسا ایسا ہو سکتا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ جی جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل نو ہر بندہ برائے کرم، میرا کل دا دن ہے، پرسوں دا دن ہے، میں مہمان ہاں تہاڈے کول، کل نو ہر بندہ جڑا نا اپنے نال کم از کم ایک یا دو بندہ لے کے آؤ، انشاءاللہ العزیز دا فائدہ ہوئے گا، جتنے لوگوں کو پتہ لگے گا یا کوئی تھوڑی جی بھی ساری دعوت تو کسی بندے کسی چیز کا علم ہویا، انشاءاللہ سارے کھاتے دے اندر تا قیامت ثواب اجر جاری ساری رہے گا۔ تے کل نو تمام دوست احباب فون تے میسج تے اپنے نال دے دوست نو گونا دے نو پڑوسی نو نال ضرور لے کے آؤ، تاکہ کل نو ایک بہت زیادہ اہم مسئلے تے جڑا نا انشاءاللہ العزیز صاحب دا جڑا ہے طریقہ ہے حال پھر دے آتے اے خیال نہیں ہے، ہاں جی اے ہاتھ پھر نے موڑے کو نہیں، ہاتھ تھیلا ہو جاتا، ہاتھ کے کرنا موڑے کرنا، میں رات کو گال کرنا بھی ایک ساتھی ساڈا وا تھا پڑھدا نماز ہے نہیں مسنون طریقہ کار ہے کہ ہاتھ اگے رکھو، ہاں جی کرنا نے برابر نا یا نال نے کرنا ہے۔ اچھا گائے صاحب تسی جے گلیج پہ جاندے ہو تانوں شک پے گیا کہ کسی دی نا پانی دی چھٹ تہاڈی شروعات دے ایک منٹ بیٹھ جائے، مسئلہ چھوٹا جا رہا ہے ہے، پانی دا چھٹا مار لو تے ٹھیک ہو جائے۔ ہاں جی ایک چیز نا رہ گئی ہے شک تو، صرف ایک منٹ، ایک بندہ نماز پڑھدا پیا اونوں شک ہے کہ میں 3 پڑھیاں نے کہ 4 پڑھیاں نے، یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مینوں شک ہے کہ 3 پڑھیاں نے کہ 4 پڑھیاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل یدرہ شک، شک نو پھینک دے، جہدے تے یقین ہے نا وہ پڑھ لو کہ مینوں یقین ہے کہ میں 3 نہیں پڑھیاں نے، پھر چوتھی مکمل کر دو، پھر سجدہ صاف کر لو۔ اگر مینوں یقین ہے کہ 4 پڑھیاں نے، اللہ دی رحمت اللہ دے سپرد 4 پڑھ کے سلام پھیر دو، یعنی جس چیز تے زیادہ ہے۔ سجدہ صاحب جڑا ہوندا ہے او دے 2 طریقہ کار نے، اگر نماز دے اندر کمی ہوئی ہے، نماز پڑھنی ہی 3 رکعتاں پڑھنیاں نے، مطلب ہے پڑھنی ہی 4 رکعتاں پڑھیاں نے 3 رکعتاں، اگر سلام امام صاحب نے پھیر دیتا ہے یا نہیں بندے نے پھیر دیتا ہے کلا سی، اگر انہوں بعد چ پتہ لگ گیا حالانکہ سلام بھی پھیر دیتا ہے، گلاں باتاں بھی کر لیاں نے اپنے دوست احباب نال، مسجد چاہ بھی کی حال ہے ٹھیک ہے، کیسا جا رہا ہے کاروبار، عام طور تے جس طرح سے گلاں کرنے ہیں ٹھیک ہے، پھر بعد چ کسی نے کہا یار تو تے نال کوئی نماز پڑھتا ہے، تو 3 رکعتاں پڑھیاں نے 4 نہیں پڑھیاں، پھر بندہ 1 رکعت پڑھے گا 4 نہیں پڑھے گا، پھر سجدہ صاحب کے کرے گا، پہلے اتحیات پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، ربی جانی اللہم انی ظلمتی اللہم انی اعوذ بک دعا پڑھے گا، اس تو بعد 2 سجدے کرے گا، 2 سجدے کرن تو بعد سلام پھیر دے۔ اگر نماز دے اندر ہو گیا اضافہ، پڑھنی ہے ہی 4 پڑھیاں نے 5، کسی نے پیچھے لقمہ بھی نہیں دیتا، یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر بندے نے لقمہ پہلے اتحیات دے وچ بیٹھنا سی، پہلے اتحیات بیٹھنا سی تے میں بیٹھیا نہیں، مینوں یاد نہیں رہا بیٹھنا، تے میں ایتھے تک اٹھ گیا اور پیچھے سبحان اللہ کہہ دیتا کسی نے، تو میں بیٹھ جاواں، اگر میں کھڑے ہوندے زیادہ قریب ایتھے پہنچ گیا، پھر سبحان اللہ کہے کسی نے کہا، پھر مینوں کھڑا ہو جانا چاہیے اور پچھلے بھی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ میں تے سنیا سی کہ جے گوڑے زمین تو اٹھائے جان تے پھر تسی نبی کریم دی جڑی حدیث ہے، اگر بیٹھن دے قریب ہو تے بیٹھ جاؤ، اگر کھلون دے قریب ہو تے میں حدیث مطلب اگر گوٹے اٹھن دے تے بندہ اٹھن دے قریب زیادہ ہوندا ہے، کھلون دے قریب ہے تے بندہ کھڑا ہو جائے، پھر پچھلے بندے بھی چپ کر کے نال ہی کھڑے ہو جائے۔ اگر چوتھی رکعت تو بعد 5ویں واسطے کسی کھڑا ہو گیا پھر انہوں بیٹھ جانا چاہیے امام صاحب نے، کیونکہ چوتھی تو بعد آگے رکعت نہیں ہے جی، پھر انہوں بیٹھ جانا چاہیے، پھر وہ سجدہ صاحب کرے گا سلام تو پہلے۔ او سلام پھیرن تو بعد، ہاں جی سلام پھیرن تو بعد، اگر نماز کے اندر زیادتی ہوگی یعنی 1 رکعت زیادہ پڑھی گئی ہے، پھر اسی سلام پھیر کے سجدہ صاحب کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں کرنا۔ اور ایک چیز اگر بندہ ایک بھی اچھا میں سوچ رہا ہے کہ اگر ایک کے
ਬੰਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ 3 ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਨੂਤ ਨਾਜ਼ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੈਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਕੂਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕੂਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਪੜੀ। ਰਕੂਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਰਕੂਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਨੂਤ ਵਿਤਰ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਕਨੂਤ ਨਾਜ਼ਲਾ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨੂਤ ਨਾਜ਼ਲਾ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤਸ਼ਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਫਲੀ ਸਦਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ।